بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے تاریخ کو اور اس کے اوراق کو درست رکھنے کی اسٹریٹجی اور ریسپی میرے بھائی نے آپ کو دی ہے، اسی طرح مینار پاکستان کے اس جلسے کے اندر ہونے والے بیانیے کو درست رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ تو آپ سن رہے ہیں کہ ہماری آج صبح سے کنیز اول جو ہے وہ حکومت پہ انگلیاں اٹھا رہی ہیں۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہیں کہ حکومت نے جلسے سے خوفزدہ ہو کے اس کی مقبولیت، جلسے کے کامیاب فلاپ شو کی وجہ سے حکومت نے ایف آئی آرز دیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ میڈیا کی انڈیپینڈنٹ ٹیکنالوجی بیسڈ دن بھر کی محنت رات کو ڈرونز کی مدد کے ساتھ ہر چینل کی سکرین پہ جلوہ گر ہوئی تھی۔ حکومت نے کسی چینل کے کیمرے کے اندر لینس کو آگے پیچھے نہیں کیا ہوا تھا کہ یہاں بڑے لینس کے ساتھ فوکس کر لینا اور یہاں مائکرو کے ساتھ چلے جانا۔ حکومت کے پاس اس جلسے کے علاوہ مینیج کرنے کے لیے عوامی مفاد اور عوامی رفاہ عامہ کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے قیادت میں اور بہت سارے کام ہیں، لیکن حکومت نے ایک بات بار بار یاد دلائی اور میڈیا کو گواہ بنا کے بار بار ہم نے یہ کہا کہ ہم آپ کو روکیں گے نہیں، لیکن جس نے قانون کی خلاف ورزی کی، قانون جو ہے اپنا راستہ بنائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ جو آج 3 ایف آئی آرز جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان ایف آئی آرز کے اندر کوئی نہ کسی کا ذاتی اناد ہے اس جماعت سے، نہ ان کا جو لیڈرشپ کا مایوس اور اس وقت لاغر اور لاچار ٹولہ ہے، اس سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ یہ پی ڈی ایم کی اکھڑی ہوئی سانسوں والا جو اس وقت قافلہ راہزنوں کا نکلا ہوا ہے، ان کے ساتھ کوئی ہمارا جاگیر کا جھگڑا ہے جس کی بنیاد پہ یہ ایف آئی آرز آئی ہیں۔ صرف اور صرف حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں اس قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم قانون کی پاسداری اور عملداری کو یقینی بنائیں گے۔ جس جلسے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، انتظامیہ نے اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا، اس کے باوجود نہ صرف باہر کے گیٹوں کے تالے توڑے گئے، بلکہ وہاں موجود لکڑی کے بینچ ان کو توڑ کے رات کو سردی سے بچنے کے لیے آگ لگا کے اس کو ایندھن بنایا گیا اپنی انا کی تسکین کا۔ اور دوسرا، وہاں کا جو مینار پاکستان کی حرمت آپ پوری قوم دیکھ چکی ہے کہ قائد اعظم کے مزار پہ انہوں نے جس طرح اس کا تقدس پامال کیا تھا، ایک دفعہ پھر پاکستان کی قیام سے لے کے استحکام تک کا جو سفر ہے، مینار پاکستان کے سائے جو ہیں وہ اس سفر میں ساتھ رہے ہیں۔ انہوں نے مینار پاکستان کے اندر گیٹ کا دروازہ توڑ کے سب سے ٹاپ پہ جا کے جس جھنڈے کو لہرانے کی کوشش کی، ان نادان اور عقل سے آری ٹولے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں ان کو میناروں کے چھتوں پہ جا کے جھنڈے لہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ عوام کے دلوں میں جو زندہ لیڈران اور جماعتیں ہوتی ہیں
انہیں اس طرح کی اپنی سبکی مٹانے کے لیے کلاس لے کے ڈنڈا لے کے سامنے رکھ کے تو تمام ایم این اے ایم پی اے حضرات کو کلاس روم میں بلا کے جو کل ہوا آپ سب کے سامنے ہے، انہیں اپنی کارکردگی صفر جو نظر آتی ہے، اس کے بعد اپنے ہی لوگوں کا احتساب کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اگر وہ واقعی اتنا کامیاب جلسہ تھا تو پھر مریم بی بی کو پرنسپل بن کے وہاں چھڑی لے کے کیک کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے تھی۔ آپ کے سامنے یہ ایک پی ایچ اے کی طرف سے 1,27,000 کا یہ کلیم جو ہے پی ایم ایل این کو بل کی شکل میں نوٹس بھیجا گیا ہے۔ یہ وہ ناقابل تلافی نقصان ہے جو صرف اس مینار کے یا اس پارک کے حسن کو، اس کے تقدس کو، اس کی حرمت کو پامال کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نقصان ہے جو آپ کے قومی ورثے کو انہوں نے پاؤں کے نیچے روندا اور قانون کو تماچے مارے۔ آج اگر قانون اپنا راستہ بناتے ہوئے طاقتور شخصیات کو قانون کے تابع لانے کے لیے ان ایف آئی آرز کا اندراج کیا گیا، تو جن لوگوں نے جاتی عمرہ میں بیٹھ کے قانون کو اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا تھا، یرغمال بنایا ہوا تھا، ان کو قانون کے تابع آنا ناگوار گزر ہے۔ تو کنیز دوئم اور کنیز اول کے لیے میری اپیل ہے کہ آپ کو شاہی خاندان کے یہ آداب کے خلاف ہے، اور یہ آپ کے شاہی خاندان کے مزاج کے بھی خلاف ہے کہ آپ قانون کے حوالے سے کوئی آپ سے باز پرس کرے اور کوئی ادارہ آپ کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی جرت کرے۔ لیکن محترمہ، پاکستان بدل چکا ہے، پاکستان کے ادارے بااختیار ہو چکے ہیں، پاکستان ایک خاندان کی اور خصوصاً پنجاب جو ہے آپ کی غلامی کے توق گلے سے اتار کے پھینک چکا ہے، اور اس کا اعلان جو ہے 13 دسمبر میں اہلیان لاہور نے آپ کے جلسے میں نہ جا کے کر دیا ہے۔ تو لہٰذا جو پی ڈی ایم کا جو ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان ڈسٹرائے موومنٹ کا جو تحریک کی شکل میں ایک اتحاد ہے، یہ پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کی ایک ایسی کوشش ہے جس کا بیانیہ جو ہے وہ ایک زہریلے ہتھیار کے طور پہ پی ڈی ایم کی قیادت استعمال کر رہی ہے۔ ایک طرف عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے ہیں، عوام کی ترقی اور خوشحالی کا سفر ہے جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں یہ حکومت آگے لے کے چل رہی ہے، دوسری طرف آپ کا نفرت، فساد، حناق اور انتشار سے جڑا بیانیہ ہے۔ اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ استعفے کی جو بار بار کی دھمکیاں، استعفیٰ دینے کے لیے جرت چاہیے، اور وہ ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جو آپ کے اور آپ کے خاندان کا سابقہ ریکارڈ ہے، جہاں جرت دکھانے کی باری آتی ہے وہاں پھر یا جدہ ہجرت ہو جاتی ہے یا لندن ہجرت ہو جاتی ہے، اور جب جو ہے وہ کھڑے قیام کا وقت آتا ہے اس وقت آپ سجدے میں گرے ہوتے ہیں۔ تو جرت ہمیں آپ کی کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ استعفوں سے نہ یہ حکومت آپ کی ان گیدڑ بھبکیوں سے بلیک میل ہوگی۔ ہمارا جو پبلک انٹرسٹ کا سفر ہے وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہ گیا۔ پنجاب کو اس کی تمام بنیادی جائز آئینی اور قانونی حقوق کے ساتھ جڑی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پنجاب حکومت ادا کرتی رہے گی۔
آپ سب کا بہت ڈاکٹر شکریہ. صاحبہ یہ فرمائے گا کہ پہلے بلاول بھٹو ادھر زرداری سے آپ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پہ کویسچن ہوں گے, پھر سیاست پہ کویسچن. اچھا یاسر صاحب یہ فرمائے گا کہ لا کی جو طلبہ ہیں وہ ایچ ای سی کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں کہ جو پیپر تھا آؤٹ آف کورس آیا ہے, اس حوالے سے کیا آپ کی ہے؟ دیکھیں یہ تو مائنڈ سیٹ ہی بالکل غلط ہے. جب تک آپ کو ان سین ٹاپکس پہ جواب دینے کی عادت نہیں پڑے گی آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. آپ ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ کیوں انٹرنیشنل گریجویٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ سب کو رٹے رٹائے سوالوں کے جواب دینے کی عادت ہے. جب بھی کوئی بہتری کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. تو ایچ ای سی میرا خیال ہے بالکل ٹھیک کر رہی ہے, اور میرا کوئی ایچ ای ڈی سے ایچ ای سی فیڈرل محکمہ ہے. مریم نواز نے الزام لگایا کہ اس حکومت نے طلباء اسکالرشپس ختم کر دی, جو لیپ ٹاپس دیے جاتے تھے وہ ختم کر دیے, بلوچستان کے طلباء کو یونیورسٹیوں سے نکال دیا. تو اس سال میں آپ بتا دیں کتنی. جی اس کا جواب بالکل ضروری ہے دینا. سب سے پہلی تو بلوچستان والی ضرور بات کروں گا, کیونکہ میاں صاحب کیونکہ شوشا کے عادی تھے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو فری تعلیم دی جائے گی یونیورسٹیز میں پنجاب کی, اور ان کے لیے کوئی فنڈنگ ہی مختص نہیں کی. گزشتہ کئی سالوں سے ان کے ڈیوز جو تھے وہ اوور ڈیو تھے. یونیورسٹیز اپنے پاس سے ان کو پڑھا رہی تھیں اور پنجاب گورنمنٹ نے کوئی فنڈنگ اس کے لیے مختص ہی نہیں کی تھی. جب ہمارے پاس یہ بات آئی, اسپیشلی جو کووڈ کی وجہ سے یونیورسٹیز کو بحران کا سامنا کرنا پڑا, تو ہم نے کہا جی فنڈنگ تو ہے ہی کوئی نہیں. اے ڈی پی میں فنڈنگ رکھی جاتی ہے, اب سب لوگ جانتے ہیں, یا کسی اسکیم ہوتی ہے, تو اس کا کوئی حل کرنا پڑے گا. اور پھر گورنر صاحب نے اور سردار عثمان بزدار صاحب نے اپنی پرسنل ایفرٹ سے یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ کیا, نہ صرف آج کے لیے بلکہ ہمیشہ کے لیے. یہ ہوتا ہے پائیدار کام. دوسری بات آپ نے اسکالرشپس کی اسکالرشپس احساس پروگرام سے بڑا پروگرام میرا خیال ہے آج تک کوئی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا, اور یہ ایکسپینڈ کرتا جائے گا. آپ کی فسکل سپیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ مالی حالات کیسے رہے ہیں گزشتہ 2 سالوں میں. پہلے سال تو آپ ان کے ڈیٹس ہی ہم پے کر رہے تھے, ایک جعلی بجٹ بنا کے چھوڑ گئے تھے وہ, جس میں پیسے تھے ہی کوئی نہیں. اور دوسرا سال پھر کووڈ کی وجہ سے ہمیں کچھ کرنچ تھا فائنینشیل, لیکن اس کے باوجود ایک سب سے بڑا سوشل ویلفیئر پروگرام جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے, اور انشاءاللہ اس میں پیسے بڑھتے ہی چلے جائیں گے, کم نہیں ہوں گے اب انشاءاللہ. آخری بات ہے لیپ ٹاپس کی. بڑا سپرفیشل سطحی قسم کا ایک منصوبہ تھا, ایک پیسے ضائع کرنے کی اسکیم تھی. لیپ ٹاپس ابھی تک اس پہ تحقیقات چل رہی ہیں کہ مہنگے لیپ ٹاپس جو ہے خریدے گئے, جو ان کی ایکچوئل پرائس تھی, اور اس کی جگہ اگر یونیورسٹیز کی اور کالجز کی لیبس پہ پیسے لگائے جاتے تو یہ کرنے والا کام تھا. ہم یہی کریں گے اور کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا ہے کہ جو مینار پاکستان جلسہ تھا اس میں 1,27,00,000 روپے کا ان کو جرمانہ کر دیا گیا ہے, تو اپوزیشن تو کہہ رہی ہے وہاں گھاس اور درختوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, تو کہاں پہ 1,27,00,000 کا جرمانہ کر دیا؟ یہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو ذرا ڈیٹیل بتائیں وہ کیا ہے اس میں. حافظ صاحب بولیں جی, آپ یہ لے لیں اور بولیں, ذرا بتائیں ان کو کہ یہ گھاس پھوس جی آپ ایک تو بات جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. جی میں ہو جاتا ہوں, میں ہو جاتا ہوں. ادھر آگے آ ایک تو جو پی ایچ اے نے جو اب تک بات کی وہ کوئی سیاسی نہیں تھی. آپ سارے دوست آلموسٹ پورا ہفتہ کور کرتے رہے, اور آپ نے کل بھی دیکھا, کل بہت سارا میڈیا وہاں پہ موجود تھا. مینار پاکستان کا جو داخلی دروازہ تھا, جو تاریخی دروازہ کہلاتا ہے, 2.5 سے 3 فٹ اس کی ہائٹ تھی, وہ بھی توڑا. اور جو آپ نے کروڑوں روپے نقصان کی بات کی, یہاں پہ 30 لاکھ کا تو صرف ہارٹیکلچر کا انہوں نے نقصان کیا ہے. اور جو سول سٹرکچر تھا, جیسے اگر آپ نے مینار پاکستان کا مینار دیکھا ہو تو وہ ہم نے وہ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے بالکل حصار بنایا ہوا تھا, اس حصار کو سارا توڑ دیا گیا. واک تھرو گیٹس توڑے. میں آپ کو وہ کاپیز بھی دے دیتا ہوں, اس پہ نقصانات کی جو تفصیلات ہیں وہ ساری بتائی گئی ہیں. کیوں نہیں وہاں پہ کروڑوں روپے کی کیوں چیزیں نہیں تھیں. لائٹس انہوں نے توڑی, واک تھرو گیٹس انہوں نے توڑے, اور پورا جنگلہ, داخلی دروازے, ہر چیز تو تباہ کر دی, ٹائلیں توڑی. اور یہ اصل میں جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ وہ جو انہوں نے مزار قائد کی بے حرمتی کی, ان کی عادت اور وتیرہ بن گیا ہے. آپ وہاں پہ جا کے تو دیکھیں, میں آپ کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہوں, میں آپ کو 1 کروڑ سے زائد کا بھی نقصان بتا سکتا ہوں. تو یہ بالکل سب سے اہم چیز کو روشنی ڈالی ہے. پاکستان میں ایک کلاس موجود ہے جو کہ پنجابیوں کو بدنام کرنے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ کمپین چلاتی ہے کہ جی پنجابیوں نے ہمیشہ حملہ آوروں کا ساتھ دیا ہے اور پنجابیوں نے ہمیشہ غاصبوں کا ساتھ دیا ہے. یہ اس وقت اتنے بڑے لیڈر جب اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں تو یہ اس طبقے کو تقویت ملتی ہے کہ ہماری بات درست تھی.
آپ حکومت میں ہیں اس وقت، جو بھی آپ کا ایجنڈا ہے اسے ایکیڈیمکلی اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے بینگ دی منسٹر ہائر ایجوکیشن آپ کیا اقدامات کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو جو آپ نے بات کی کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پنجابیوں کو بدنام کرنے کی ایک انٹرنیشنل کنسپریسی میں اس کو کہوں گا، تاکہ جو دوسرے صوبوں کے لوگ ہیں ان کو متنفر کیا جا سکے پنجاب سے۔ حالانکہ جو فیکٹس ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کی کہ پنجاب کوئی ایک لسانی صوبہ تو نہیں ہے، کوئی پنجابی کوئی ایک قوم یا ایک نسل سے تعلق نہیں رکھتے۔ یہاں پہ تو افغان بھی رہتے ہیں، بلوچ بھی رہتے ہیں، سب رہتے ہیں، جو جٹ بھی رہتے ہیں، جو پنجاب کے انڈیجنس بہت پرانے لوگ، تو سب لوگ مل جل کے یہاں پہ رہتے ہیں۔ جو پنجاب میں آتا ہے کہ یہ ایک میلٹنگ پاٹ ہے، جس طرح امریکہ میں ساری دنیا سے امیگریٹ کر کے لوگ آتے ہیں نا، اسی طرح پنجاب کیونکہ ایک امیر خطہ تھا، جب ہندوستان متحدہ بھی تھا تو سونے کی چڑیا وہ اس لیے تھا کہ پنجاب سے جو سونا اگلنے والی زمینیں تھیں وہ پنجاب میں تھی، ابھی بھی پورے انڈیا کو فیڈ کرتا ہے ایسٹ پنجاب۔ تو یہ بات سب کو سمجھنی ضروری ہے کہ پنجاب کوئی ایک لسانیت کا نام نہیں ہے، کوئی ایک کمیونٹی ایتھنیسٹی نہیں ہے۔ پنجاب میں تو ہم ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، تو یہ اور اس چیز کو ہمیں، میرا خیال ہے کہ گورنمنٹس کرتی ہیں، یہ تو ان کا اس لیے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا گورنمنٹ۔ خواجہ صاحب کا اس میں خواجہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ زہر اگل رہے ہیں۔ وفاق کو کبھی قبول کیا ہی نہیں، اور پنجاب وفاق کی ایک اہم ترین اکائی ہے، اور بڑا بھائی ہوتے ہوئے ہمیشہ پنجاب نے دوسری اکائیوں کو سینے سے لگایا، اور پنجاب نے ہمیشہ قربانی دی ہے۔ اور یہ آپ کا پاکستان کا آئین جو ہے، اس کا جو ڈیفائنڈ سٹرکچر ہے، اس میں پنجاب کا ایک اپنا کلیدی کردار ہے۔ لیکن جن لوگوں نے پنجاب میں آ کے لاہوریوں پہ اور پنجاب پہ تانا زنی کی اور انگلیاں اٹھائیں، انہوں نے پاکستان کے آئین کو ہی کبھی قبول نہیں کیا۔ وہ پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کے آئین کے لیے خطرہ ہے، تو وہ صرف ان کا مقصد پنجاب کو ٹارگٹ کرنا نہیں، ان کا مقصد وفاق کو ٹارگٹ کرنا ہے، کیونکہ وفاق اور پنجاب لازم و ملزوم ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے پہلی دفعہ غلطی کی تھی، آگے نے بسم اللہ۔ ادارے نے میڈیا کو روکا ہے، میڈیا کو جلسہ دکھانے سے روکا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہے؟ آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ مطلب یہ بارود سے بھرے ہمارے میزائل کو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، ابھی آپ نے کہا کہ ایف آئی آر کا اندراج کیا جاتا ہے تاکہ قانون کی بالادستی ہو، یہ تو ہم نے دیکھا کہ ایف آئی آر تو فوراً اسی وقت درج کر لی جاتی ہیں، ابھی کی گئی ہیں مریم نواز کے خلاف بھی، لیکن جب گرفتاری کی یا عملی اقدامات کی بات آتی ہے تو بھیگی بلی کی طرح یہ قانون جو طاقتوروں کے سامنے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اب کی بار بتائیں کہ آپ قانون کی بالادستی پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ ساری دفعات جو ہے نا، ان کے بچنے کا واحد طریقہ عدالتیں ہیں، اور ہر ملزم کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ عدالت سے جا کے ریلیف لے۔ اگر کوئی جا کے عدالت سے بیل کروا لیتا ہے اور عدالت کی ہمارے اس قانونی ایشو کے اوپر اپنا لیگل رائٹ ایکسرسائز کر لیتا ہے، تو وہ اس کو ہم عدالتوں کے، وہ بھی ادارہ ہے نا جس سے ایف آئی آر دی، وہ انتظامیہ ہے، جس سے ان کی بیل لینی ہے وہ عدالتیں ہیں۔ تو ایک پروسیس ہے نا، آپ نے سسٹم سے ٹکرانا نہیں ہے، ہم نے قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا ہے۔ تو عدالتیں اگر ان کو کوئی ایف آئی آرز کے اندراج کے بعد بیل دیتی ہیں تو وہ ہمارے حصے کا جو کام ہے ہم نے کیا، آگے جو دوسرے ادارے کا کام ہے وہ ادا کرے، کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ بیلز جو ہیں وہ حقائق پہ مبنی ہیں، اور جن کے اوپر یہ الزامات لگے ہیں انہوں نے یہ جرم سرزد کیا ہے کہ نہیں، اور اگر سرزد کیا ہے تو پھر قانون کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ قانون کو بیگی بلی نہیں، خاموش تماشائی نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائے گا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، تو اگر پی ڈی ایم کے جتنے رہنما تھے ان کے اوپر مقدمات درج ہوئے ہیں تو یہ کیسے آپ نے ان کو اجازت دے دی؟ ایک طرف وہ ہیں، انہوں نے ان کے اوپر مقدمات نہیں ہیں، اور دوسرا مریم نواز جو ہیں وہ ریلیوں کا آج پھر سے انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سارے اپنے اپنے صوبوں سے نکلے اور جو ہے میں لاہور سے نکلوں گی۔ چلو شکر ہے انہوں نے اپنے آپ کو لاہور تک محدود کیا کہ باقی صوبوں سے نکلے تو میں لاہور سے، اس کا مطلب ہے
लाहौरियों ने तो उनको उनकी औकात दिखा दी, अब वो जाती उम्रा से निकला करेंगी, लाहौर का नाम भी नहीं लिया करेंगी। दूसरी बात जो आपने कही, शायद बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये आई ओपनर है राजकुमारी के लिए कि बिलावल को भी अंदाज़ा हो गया कि मैंने तो गलती की और जो सदर होता है उसको बाईपास करके नायब सदर से पिंगे बढ़ाना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं होता। तो अब वो दुरुस्त सिमत पे चल पड़े हैं और अब देखना है कि नायब सदर और सदर का जो मैच है उसमें बिलावल कहाँ खड़े होते हैं। थैंक यू।